السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے کچھ آسمانی کتابوں پر گفتگو کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ ان کتابوں میں 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں۔ سب سے پہلی کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام زبور ہے۔ یہ آسمانی کتاب ہے۔ اور دوسری کتاب جو نازل ہوئی وہ انجیل ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد جو تیسری کتاب نازل ہوئی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اور اس کتاب کا نام تورات ہے۔ اور آخری کتاب جو نازل ہوئی ہے وہ قرآن کریم ہے، جو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ 3 کتابیں جو پہلے کی میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان سب کتابوں میں رد و بدل تحریف ہوتی رہی ہے، ہر زمانے میں ہوتی رہی ہے، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب جو اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، ایک واحد کتاب ہے جس کے اندر نہ شروع زمانے میں تحریف ہوئی، نہ اس کے بعد والے زمانے میں تحریف ہوئی، اور نہ آج تک اس میں تحریف ہوئی، بلکہ یہ کتاب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، آج بھی وہی کتاب موجود ہے، یعنی اس کے اندر ذرہ برابر بھی رد و بدل تحریف نہیں ہوئی۔ جیسے صورتیں، جیسی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں ویسے ہی آج موجود ہیں، حالانکہ زبر زیر کا بھی فرق نہیں آیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، اس لیے آج تک اس قرآن کریم کے اندر کوئی رد و بدل و تحریف نہیں ہو سکی۔ باقی کتابیں ہر زمانے میں رد و بدل و تحریف کا شکار رہی ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ اس نے اس قرآن کو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقی رکھا، یعنی اس کے تمام حروف، تمام چیزیں ہو بہو تھی، آج بھی وہی ہو بہو موجود ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، چونکہ اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا تھا کہ میں نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ تو آپ لوگوں نے سنا کہ مشہور جو کتابیں ہیں، جو مشہور آسمانی کتابیں ہیں، وہ کل 4 کتابیں ہیں، جن میں سے زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے۔ تو یہ 4 کتابیں مشہور ہیں اور معروف ہیں، جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ان 4 کتابوں پر ہمیں ایمان لانا چاہیے، یعنی جتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہیں ان کو ہمیں ماننا بھی ہے، اور عمل کے لیے ہمارے لیے صرف قرآن کریم ہے، اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے اور اسی کو اپنا مشعل راہ بنانا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر
تمام انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔